الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجد والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو حضرات سنتوں سے فارغ ہو گئے آگے بڑھ کر صف درست کر کے پھر ویسے بیٹھ جائیں تسلی سے، بعد میں پھر صف میں شامل ہو جائیں. اپنی صفیں پہلے درست کر لیں، ویسے سب درست کر کے بیٹھیں، پھر آرام سے اطمینان سے بیٹھیں آگے پیچھے ہو کر. بعد میں سب درست کرنے میں دقت نہیں ہوگی. جو حضرات آنے والے ہوں گے وہ پیچھے آ جائیں گے، جگہ ان کو مل جائے گی. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے. جو لوگ ادھر بیٹھے ادھر کونے میں آؤ. ڈسپلن جب تک نہیں آئے گا ہم کامیاب قوم نہیں مانے جائیں گے. ڈسپلن سب سے پہلی چیز ہے. اسلام سے اچھا ڈسپلن کہیں نہیں ہے، اسلام سے اچھا اتحاد کہیں نہیں ہے، اسلام سے اچھی بھائی چارگی کہیں نہیں ہے. دنیا کے کسی مذہب میں وہ خصوصیات نہیں ہیں جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کے اندر رکھی. تو لہذا ہم اس کے فالوورز ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں عملی زندگی میں اس چیز کو قائم کر کے دکھانا چاہیے کہ ہم عملی اعتبار سے واقعی اسلام کے ماننے والے ہیں. اس سے ایک دوسرے کی محبت. اب آپ حضرات دو زانوں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ٹائم 20-25 منٹ بیٹھنا ہے. آپ آگے پیچھے ہو کے بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی سب مکمل ہے، بیچ میں کوئی داخل نہیں ہوگا، ہے نا. اطمینان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. درود پاک پڑھیں ایک بار. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیچ میں کوئی بھی نماز کے لیے نہ کھڑا ہو تاکہ آنے والوں کو اندر جگہ ملنے میں کوئی دقت و دشواری نہ ہو. ہمارا اور آپ کا جو درس چل رہا تھا وہ کون سا درس تھا، کیا تھا پچھلے جمعے؟ کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ پچھلے جمعے کا سبق تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا. جب مسجد میں نماز کے لیے آئیں گے تو ہمیں درس آپ کو سنانا پڑے گا، ہے نا. ہم آپ کے ساتھ یہ محنت کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں اس کا صلہ بھی ہمیں ملنا چاہیے. کیوں ہے نہیں؟ جب کسان کھیتی کرتا ہے تو کس امید پر کرتا ہے؟ دن رات اس میں لگتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے. کس امید پر لگتا ہے کہ دانہ ڈالنے کے بعد وہ بالیاں کھل کر کے دانے دار ہو کر کے آئیں گی، پھر اس فصل کو کاٹے گا، وہ بوئے گا. کوئی فصل کو کاٹے گا تو اسے خوشی حاصل ہوتی ہے نا. یہی چیز ہمارا اور آپ کے ساتھ معاملہ ہے. ہم جو باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں ہماری یہی تمنا، یہی آرزو اور یہی خواہش رہتی ہے کہ آپ حضرات کو 10 باتیں نہیں صحیح کم سے کم 5 باتیں تو یاد رہیں. یہ یاد کب رہیں گی آپ لوگوں کو؟ یہ اس وقت یاد رہیں گی جب آپ خالص توجہ کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ آپ بات سنیں گے. ذہن ادھر ادھر رکھیں گے تو آپ کے ذہن سے وہ باتیں اتر جائیں گی. تو پھر آپ کا یہاں آنا نماز کی ادائیگی تو ہو جائے گی، فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن دین کمال کے طریقے سے حاصل نہیں ہوگا. کیوں ہے نہیں؟ اب تو ہمارے پاس جو لے دے کر یہ وقت ہے، یہی وقت جمعے کا بڑا غنیمت کا وقت ہے ہماری قوم کے پاس کہ جو وہ دے دیتی. تو ہماری اور آپ کی جو گفتگو چل رہی تھی وہ شرائط نماز پر تھی. میں ایک بار یاد دلا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو پھر یاد آ جائے بات. شرائط نماز پر تھی، یعنی یہ وہ شرطیں تھیں جن کے ایک شرط میں بھی اگر کمی آ جائے تو ہماری نماز ہی سرے سے شروع نہیں ہوگی. نماز مکمل ہونا تو بات کی بات ہے، نماز شروع ہی نہیں ہوگی. نمبر 1 پر کیا کہا تھا؟ ماشاءاللہ، طہارت. جزائے خیر دے اللہ آپ کو. نمبر 1 پر کیا تھا؟ دیکھو ایک بات اور بتا دوں، اللہ نے انسان کو ایک ایسی طاقت دی ہے، ایک ایسی قوت دی ہے، اگر اس کا استعمال یہ صحیح طریقے سے کر لے تو دنیا میں یہی حکمرانی کرے گا. اور
یہ آپ کے روزمرہ کا مشاہدہ بھی ہے. وہ طاقت کیا ہے، وہ قوت کیا ہے اللہ نے جو دی ہے، وہ دی ہے دماغ. کیا دی ہے؟ عقل سلیم، دماغ دی. دماغ کا استعمال جتنا اچھے طریقے سے ایک اللہ کا وفادار بندہ کر لیتا ہے، پوری کائنات میں کوئی نہیں کرتا. کیوں؟ دماغ ایک ایسی چیز ہے. آج کمپیوٹر بھی بڑا ہے، لوگ کمپیوٹر میں بھروسہ کرتے ہیں. کیوں کریں؟ کیونکہ اس کی میموری کے اندر سب محفوظ ہو جاتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ میموری اس کی جتنی اچھی ہوتی ہے کمپیوٹر اتنا اچھا مانا جاتا ہے آج کی دنیا میں. اور جتنے کام ہو رہے ہیں چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، اکثر اس وقت وہ سب کمپیوٹر ہی میں محفوظ کرنے کی زیادہ تر کوشش کر رہے ہیں. وہی کوششیں موبائل کے اندر ہو رہی ہیں کہ پی ڈی ایف فائل بنایا اور کتابوں کی ہزاروں لاکھوں کتابیں اس کے اندر محفوظ کر کے، اتنا سارا موبائل ہے یہ، اس کے اندر لاکھوں کروڑوں کتابیں محفوظ ہو گئی. اگر ہم لاکھوں کروڑوں کتابوں کو اگر ہم سجانا چاہیں تو یہ پوری جگہ بھی بس نہیں آئے گی. اس سے دگنی جگہ چاہیے. کروڑوں روپے کی تو جگہ پہلے چاہیے، بعد میں کتابوں کا محفوظ کرنے کے لیے کروڑوں روپے الگ سے خرچ کرنا پڑے گا. لیکن موبائل ایک ایسی چیز ہو گئی کہ اس کے اندر ساری چیزیں محفوظ ہو جا رہی ہیں. اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں. اب یہ استعمال پر ہے کہ مس یوز کون کرے گا، صحیح یوز کون کرے گا. ایسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک دماغ پیدا کیا، دماغ رکھا ہے. اس کا معاملہ یہ ہے جتنا اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے، جتنا اس کے اوپر دباؤ پڑتا ہے، یہ اتنا ہی ورک کرتا ہے، اتنا ہی کام کرنے لگتا ہے. اب ہم مثال کے طور پر کوئی کام اگر ہم لے کر چلنا چاہیں تو اب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، صلاحیت سوچنے کی پیدا کرنا پڑے گی کہ یہ ایک پرزہ دوسرے پرزے میں کیسے جڑ رہا ہے، ایک چیز دوسرے چیز میں کیسے مل رہی ہے. اب ہم ساڑیوں کا بھی کام کر رہے ہیں تو ایک کلر دوسرے کلر میں مکس کر کے تیسرا کلر ہم کیسے بنائیں گے. یہ کام کون کر رہا ہے؟ دماغ ہی تو کر رہا ہے ہمارا، ہماری سوچ ہی تو کر رہی ہے. یہی چیز اگر ہم اسے دین کے معاملے میں استعمال کر لیں تو اس سے اچھا کام کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھیا کام کوئی نہیں ہے. کوئی یہ شکایت کرتا ہے کہ میری یادداشت اچھی نہیں ہے، میرے قوت حافظہ میں برکت نہیں ہے. اس کی چند چیزیں ہیں جو یادداشت خراب ہو جاتی ہے، اس کی چند چیزیں ہیں. ایک تو لگاتار جھوٹ بولنا، جو جھوٹ بولتا رہے گا اس کا قوت حافظہ میں فرق آ جائے گا مستقل طور پر. دوسرا، باتھ روم کے اندر، غسل خانے کے اندر پیشاب کا کرنا. لوگ نہانے جاتے ہیں، استنجے کی ضرورت پیش آتی ہے، فوراً وہی جو ہے پیشاب کر لیا اور پانی بہا دیا، پھر وہی نہا لیا. پیشاب غسل خانے کے اندر کرنے سے جو ہے قوت حافظہ میں فرق پڑ جائے گا، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ آپ یہ چیزیں نہ کریں تو انشاءاللہ العزیز قوت حافظہ میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. یہ کام کب کرتا ہے، یہ ورک کب کرتا ہے؟ جب اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے، دباؤ پڑتا ہے. جتنا آپ اس کے اوپر دباؤ ڈالیں، سوچنے کی صلاحیت اپنے کام میں لے کر کے آئیں، جتنا آپ اس کے اوپر دباؤ ڈالیں گے یہ اتنا ہی اچھا چلنے لگے گا. تو آپ حضرات یہاں آتے ہیں تو دماغ کو حاضر کر کے بیٹھو. کسی کا حافظہ کمزور نہیں ہے، سب کا حافظہ اچھا ہے. صرف فرق سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، توجہ کی بات ہے. جب آپ کی توجہ صحیح طریقے سے ایک جگہ مرکوز ہوگی تو یہ کام خود بخود کرنے لگے گا. تھوڑا سا دماغ پر زور ڈالیں گے، اس کی میموری جو ہے واپس آپ کو ساری ریکوری دینا شروع کر دے گی کہ ہم نے کیا کیا تھا. آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ اگر ہم آپ سے یہ پوچھ لیں کہ صبح ناشتہ کیا کیا تھا تو کہتے رہو بیگم سے ذرا پوچھ کے بتاتا ہوں کیا بنایا تھا. مسئلہ میں نے پیچھے بتا دیا کہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ نماز کون سی پڑھی، آپ نے یہ کہہ دیا کہ ٹھہرو میں ابھی بتاتا ہوں سوچ کے، تو آپ کی وہ پڑھی ہوئی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنا پڑے گا آپ کو. کیوں؟ آپ کو یہ معلوم ہی نہیں کہ پڑھی کون سی ہے آپ کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ قوت حافظہ اللہ نے ایسا دیا ہے اور اس کے لیے بزرگوں نے چند چیزیں بتائی ہیں. اگر یہ شکایت ہے دماغ کی کمزوری کی تو اس کے لیے آپ کلونجی کا استعمال کریں. کلونجی جس کے لیے فرمایا گیا ہے حدیث پاک میں
موت کا بھی اگر کوئی علاج ہوتا تو یہ کالے دانے یعنی کلونی ہوتی. تقریباً 3000 سے زائد بیماریوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے. آج سائنس نے صرف 1000 بیماریوں تک اپنی تحقیق کو پہنچانے کی کوشش کی ہے. شہد خالص 1 چمچ اور 1 چٹکی کلونی صبح بعد نماز فجر 1 مرتبہ سورہ نبا 30واں پارے کا پہلی سورت عما یتساءلون آپ 1 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کریں، خود بھی استعمال کریں اور اپنے بچوں کو بھی استعمال کرائیں جو پڑھنے لکھنے کا کام کرتے ہیں. انشاءاللہ قوت حافظہ میں برکت ہوگی. جو دماغی کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ہے، جو آلسی ہو گئے ہیں، جو بیٹھے بیٹھے بیکار ہو رہے ہیں، ان کے اندر بھی باڈی کے اندر ریکوری کے لیے شہد اور کلونجی کے استعمال سے سستی دور ہونے لگتی ہے اور کمزوریاں دور ہوتی ہیں تو ورک کرنے لگتا ہے جسم. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس کا استعمال کریں. آئیے ہم پلٹتے ہیں اپنی بات کی طرف. گفتگو کہاں سے ہوتی ہے کہاں چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے زبان و بیان کی اور زبان میں تاثیر پیدا فرمائے. ارکان نماز، شرائط نماز وہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں. کتنے ہیں؟ 6 ہیں. نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، نمبر 6 تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کا کہنا. ہم نے طہارت کے متعلق سن لیا گفتگو کو. کیا سنا تھا ہم نے؟ وضو اور تیمم کا بیان سن لیا اور غسل کا طریقہ ہم نے سن لیا. انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا یہ طہارت کے باب میں ہو گیا. اسی کے ضمن میں ہے کہ نمازی کے کپڑے پاک ہو، نماز کی جگہ صاف ستھری ہو. دوسری شرط ہم نے سنی تھی ستر عورت. وہ بھی آپ نے پچھلی جمعے کو سن لیا کہ ستر عورت مرد کا کہاں سے کہاں تک ہے، عورت کا ستر عورت کسے کہتے ہیں. آج کیا ہے تیسری شرط؟ وہ کیا ہے؟ استقبال قبلہ. استقبال قبلہ کا مطلب کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نور اللہ مقدہ فرماتے ہیں عبادت تو اللہ کی ہے، حکم ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. اگر کوئی یہ نیت کر لے کہ میں کعبے کو سجدہ کر رہا ہوں، کوئی یہ نیت کر لے کہ میں کعبے کو سجدہ کر رہا ہوں تو وہ حرام ہے. وہ کیا ہے؟ حرام ہے. ہم سجدہ کعبے کو نہیں کرتے ہیں بلکہ کعبے والے کو سجدہ کرتے ہیں. کسے کرتے ہیں؟ کعبے والے کو سجدہ کرتے ہیں. کعبے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو کعبے کو سجدہ نہیں کرتے. اگر کوئی مشرک و کافر آپ سے یہ کہے کہ ہم چونکہ آج کل چند بدعقیدہ بد مذہب اس بات کو جو ہے اپنی اپنے گفتگو میں بیانوں میں لے آتے ہیں کہ ہم کو کھڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ پڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ پتھروں کو پوچھتے ہیں، وہ بھی پوچھتے تھے یہ بھی پوچھتے ہیں. تو یاد رکھنا خوب غور سے، ہم کعبہ پتھر ہے لیکن ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے ہیں بلکہ کعبے والے کے حکم سے اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں، کعبے کو سجدہ نہیں کرتے. سمجھ میں آ گئی؟ کعبہ ہمارا معبود نہیں ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے. استقبال قبلہ یہ تیسری شرط ہے نماز کے لیے. استقبال قبلہ سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ایک مرتبہ آپ لوگوں سے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا بخیل وہ نہیں ہے جو مال میں بخل کرے بلکہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے وہ بخیل ہے. کیا آپ لوگ بخیل ہیں؟ بخیل ہیں؟ نہیں ہے تو عاشق رسول ہیں؟ انشاءاللہ ہے. تو
تو جب بھی اپنے محبوب کا ذکر ہو تو دل کی وارفتگی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جتنا درود آپ پڑھیں گے اتنی درود کی برکتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی۔ 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے پر عطا فرماتا ہے، تو کیا آپ کو یہ چاہیے نہیں چاہیے کہ رحمتیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے؟ تو جب بھی اللہ کے رسول کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آنی بات؟ تو شب معراج جب نماز فرض ہوئی امت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، تو کیا رکعت فرض ہوئی تھی؟ 2 رکعت۔ کیا رکعت؟ 2 رکعت نماز فرض تھی، فجر کی 2، ظہر کی 2، عصر کی 2، مغرب کی 3، عشاء کی 2۔ ہمارا قبلہ اول کون سا تھا؟ بیت المقدس شریف۔ ہمارا قبلہ اول کیا تھا؟ بیت المقدس شریف۔ جب نماز فرض ہوئی تو حکم یہی ہوا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اللہ کے رسول سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم ربی کے مطابق قبلہ اول کی طرف مکہ مکرمہ میں رہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حرم کعبہ میں جب نماز پڑھتے تھے سرکار تو اس رخ سے پڑھتے تھے کہ جس رخ میں کعبۃ اللہ بھی آ جاتا اور بیت المقدس شریف بھی آ جاتا۔ سرکار کی چاہت یہ تھی، تمنا یہ تھی، آرزو یہ تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کو بنا دیا جائے۔ یہ سرکار کی خواہش رہی، لیکن حکم چونکہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھنے کا آیا، حکم الہی کو بجا لایا سرکار نے، اور نماز ایسے رخ سے پڑھتے تھے کعبۃ اللہ میں مکہ مکرمہ میں کہ جس رخ میں کعبہ بھی آ جاتا تھا اور بیت المقدس شریف بھی آ جاتا تھا۔ اب جب آقا کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لیا، تقریباً 16 یا 17 مہینے یا 16.5 مہینے اہل عرب جو ہے وہ قصر نہیں مانتے تھے۔ 16.5 ہوا تو 16 مان لیا، یا 17.25 ہوا تو 17 مان لیا۔ تو اسی لیے روایتیں آتی ہیں کہ 16 مہینے یا 17 مہینے میں گزر گئے سرکار کو مدینہ منورہ میں۔ اب چونکہ مکے میں یہ آسان کام تھا کہ جس رخ سے سرکار نماز پڑھتے اس رخ میں کعبۃ اللہ بھی آ جاتا تھا اور بیت المقدس شریف بھی آ جاتا تھا، لیکن جب آقا کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو اب یہ ممکن نہیں تھا کہ اس رخ سے نماز پڑھی جائے کہ جس میں کعبہ بھی آ جائے اور مکہ بھی آ جائے، کعبۃ اللہ بھی آ جائے اور بیت المقدس شریف بھی آ جائے۔ تو لہذا رخ سرکار کا بیت المقدس کی طرف ہو گیا، کعبے سے پھر گیا۔ سرکار جب مدینہ تشریف لائے، جب نماز پڑھتے تھے تو سرکار نماز کا سلام پھیرتے ہی جو ہے سر مبارک کو آسمان کی جانب اٹھاتے تھے، شاید کہ اب وہی نازل ہو جائے، کاش کہ اب وہی نازل ہو جائے کہ کعبے کو قبلہ بنا لیں، کعبے کو قبلہ بنا لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب کی یہ عطا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ پروردگار عالم نے جو ہے وحی الہی کا نزول فرمایا۔ جبریل امین سدرا کے مکین تشریف لے آئے بارگاہ رسالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، بات سلام تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے میرے حبیب، اے میرے پیارے، اے میرے دلارے، تمہارا بار بار آسمان کی طرف چہرے نازنی کو اٹھانا، بار بار رخ زیبا کو ہماری طرف کرنا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آپ کی چاہت یہ ہے، آپ کی خواہش یہ ہے کہ کعبہ کو آپ کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اے میرے حبیب، یہ کائنات تو میں نے آپ ہی کے لیے پیدا کی، آپ ہی کے لیے تو بنائیے۔ زمین اعلیٰ حضرت پکار اٹھے،
زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے حبیب ہم آپ کا چہرے نازنی بار بار آسمان کی طرف اٹھانا ہم ملاحظہ کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے رخ انور کو۔ اب وعدہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ان قریب ہم آپ کے رخ زیبا کو پھیر دیں گے اس طرف جس طرف آپ چاہتے ہیں۔ دو عالم چاہتا ہے رضائے خدا، دو عالم چاہتا ہے رضائے خدا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اس میں وعدہ تھا، وعدے میں انتظار تھا، انتظار میں زحمت تھی، تو فوراً ہی وحی الہی اس کے بعد ہی کی آیت کریمہ میں فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے میرے حبیب انتظار کیوں فرما رہے ہیں، تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا یہ انتظار کرنا، بار بار رخ انور کو میری طرف اٹھانا بڑا پسندیدہ ہے، لہذا آپ اپنے رخ زیبا کو بیت المقدس سے کعبے کی طرف گھوما لیں، پھیر لیں اپنے چہرے مبارکہ کو بیت المقدس سے کعبے کی طرف۔ تو سرکار حدیث پاک میں ہے 2 رکعت نماز پڑھاتے تشریف رکھتے تھے، سلام پھیر کے بیٹھے تھے، جیسے وحی الہی کا نزول ہوا سرکار ویسے ہی کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کعبے کی طرف سے، وہ بیت المقدس کی طرف سے کعبے کی طرف کو رک کر کے 2 رکعت نماز اور پڑھا دی، 2 رکعت نماز اور پڑھا دی۔ صحابہ حیرت میں ہے کہ ہوا کیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ آقا نے 2 رکعت تو ابھی ادھر پڑھائی تھی، اب 2 رکعت کا رخ ادھر کر لیا۔ آج بھی جو حجاج کرام جاتے ہیں مدینہ منورہ حاضری کے لیے، زیارت روضہ رسول کے لیے، تو وہاں مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے، 2 مصلی آج بھی وہاں ہے، بیت المقدس کی طرف بھی ہے اور کعبۃ اللہ کی طرف بھی ہے، وہ یادگار سرکار کی آج تک باقی ہے، الحمدللہ صبح قیامت تک رہے گی۔ اس کو کسی شاعر نے یوں کہا، چپ کے بیٹھے ہوئے حیران سے وہ دیکھتے ہیں، چپ کے بیٹھے ہوئے حیران سے وہ دیکھتے ہیں، ارے تم تو دیکھو ہم تمہیں کس شان سے دیکھتے ہیں، ارے تم تو دیکھو ہم تمہیں کس شان سے دیکھتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب ان قریب آپ کا چہرے رخ زیبا پھیر دیں گے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف اپنے رخ زیبا کو پھیر دیں۔ اب یہاں ایک بات آ رہی ہے، زبان پر آ گئی وہ عرض کر دوں۔ میں نے آپ حضرات سے پہلے بھی کہا کہ جلدی زحمت کر آنے کی زحمت فرمائے تاکہ میں بھی جلدی آؤں۔ 7 بجے کا وقت جماعت کا ہے، گفتگو کی وجہ سے 5 منٹ بڑھ جاتے ہیں، آپ حضرات کو کوئی زحمت تو نہیں ہے؟ چونکہ مارکیٹ کی جگہ ہے، مجھے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، بہت سے حضرات ایک جگہ دوسری جگہ نماز پڑھنے آتے ہیں، کچھ لوگ یہاں آتے ہیں، کچھ لوگ دوسری جگہ جاتے ہیں، لیکن میری آپ سے گزارش ہے آپ اول وقت تشریف لے آئیں، تقریباً 12:40 پر آ جائیں تو میں بھی یہاں آ جاؤں، 5 منٹ جو ادھر بڑھ رہے ہیں وہ ہم ادھر کور کر لیں، 7 بجے ٹھیک ہم اپنا خطبہ ختم کر دیں۔ آئندہ جمعے اس کا خیال رکھیے گا انشاءاللہ العزیز۔ بات آ گئی ہے، میں عرض کر دیتا ہوں چونکہ اسی سے مناسب ہے۔ 2 رکعتیں فرض ہوئی تھی، 2 رکعتیں نماز شب معراج فرض ہوئی، اور تحویل قبلہ کب ہوا؟ قبلہ ہمارا کب بدلا؟ مدینہ منورہ آنے کے 16 یا 17 مہینے بعد۔ تحویل قبلہ کب ہوا ہمارا؟ بیت المقدس سے کعبہ کب بنا ہمارا قبلہ؟ مدینہ شریف آنے کے بعد 16 یا 17 مہینے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت جبریل امین نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ ظہر میں اور عصر میں اور عشاء میں 2
دو رکعت نماز آپ بڑھا لیجیے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی دو تھی تو دو ہی رکھتے، تین تھی تو تین ہی رکھتے، چار تھی تو چار ہی رکھتے، تو یہ دو کا اور تین کا اور چار کا کیا مطلب ہے؟ کیوں کیا ایسا؟ بھائی فجر میں دو ہے، اس میں کچھ گھٹایا نہیں بڑھایا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو، حضر میں جب ہم قیام کرتے ہیں، قیام گاہ پر رہتے ہیں تو 4 رکعت نماز ہم پر فرض ہے، اور اگر ہم سفر میں جاتے ہیں کسی ایسی جگہ تو اس میں وہی 2 رکعتیں باقی رکھی گئی، سمجھ میں آئی؟ قصر نماز۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ بھائی 2 کیوں ہوئی، 4 کیوں ہوئی، 3 کیوں ہوئی، اس میں ایک جیسی کیوں نہیں ہوئی؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نور اللہ مرقدہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے کروٹ رحمت و انوار کی بارشیں فرمائے، بڑا پیارے انداز سے کئی جواب اس کے عطا فرمائے۔ کہتے ہیں نماز اللہ کی عبادت ہے، 2 ہوتی تب ہو جاتی، 4 ہوتی تب ہو جاتی، ارے 3 ہوتی تب ہو جاتی۔ اللہ چاہتا ہے کہ عبادت میری ہو، اللہ چاہتا ہے کہ عبادت و بندگی میری ہو، لیکن ادا میرے محبوبوں کی ہو، ادا میرے محبوبوں کی ہو۔ جب میرے محبوبوں کی ادا کے ساتھ یہ آئیں گے تو ان کی قبولیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ عبادت تو میری ہی ہے۔ اب مسئلہ پیدا ہوا کہ 2 کیوں رکھی گئی فجر میں، ظہر اور عصر اور عشاء میں 4 کیوں رکھی گئی اور مغرب میں 3 کیوں رکھی گئی؟ کہتے ہیں فجر کی نماز جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے روئے زمین پر بھیجا گیا تو اس وقت یہاں تاریکی ہی تاریکی تھی، یہاں تاریکی ہی تاریکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں وقت گزارا، جنت میں اندھیرے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہاں تاریکی تھی۔ جب صبح صادق کا وقت نمودار ہوا، تاریکی چھٹنے لگی اور روشنی نکلنے لگی، دن نکلنے لگا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے 2 گانا نماز سجدہ شکر باری تعالیٰ میں ادا کیا، ایک اندھیرے کے دور ہونے کے شکریہ میں، ایک دن کی روشنی نکلنے کے شکریہ میں۔ تو وہ 2 رکعت نماز نماز فجر تھی، وہ 2 رکعت نماز فجر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس سنت کو امت مصطفیٰ پر باقی رکھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عبادت تو اللہ کی ہے لیکن ادا اس کے محبوبوں کی ہے، اسی لیے کہا کہ اللہ کے محبوبوں سے دشمنی نہ لو، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے ولیوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی ہے، جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرے گا اس سے اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ فرمایا گیا کیوں؟ آدم علیہ السلام کی سنت تھی فجر کی نماز، وہی امت مصطفیٰ پر باقی رکھی۔ ظہر کی نماز حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جو ہے فرعون سے نجات کے بعد، ایک روایت میں، روایتیں مختلف ہیں، ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات کے بعد 4 رکعات نماز سجدہ شکر میں ادا کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہی سنت باقی رکھی امت مصطفیٰ پر۔ عصر کی نماز حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام نے جب انہیں مچھلی نے نگل لیا تھا، پہلے ایک بڑی مچھلی نے نگلا، اس مچھلی کو دوسری مچھلی نے نگلا، اور پھر وہ سمندر کی تہ کے اندر پہنچ گئے، 3 اندھیروں میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، آپ کو نجات عطا فرمائی۔ وہ مچھلی سمندر کی تہ سے اوپری سطح پر آئی، اس نے اس مچھلی کو اگلا جس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کھایا تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے باہر نکالا جس نے
سے کن کو کھایا تھا، نکلا تھا، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام دریا کے باہر تشریف لے آئے تو 4 چیزوں سے نجات ہو گئی. 3 اندھیروں سے نجات پا کر روشنی ملی، نجات میں آئے. تو آپ نے بارگاہ الہی میں 4 رکعت نماز عصر پڑھی. وہ عصر کا وقت تھا. وہ وقت کون سا تھا؟ وہ عصر کا وقت تھا. اللہ نے وہی ادائے یونسی کو باقی رکھا. محبوب کی محبوبیت دیکھو کیسا اللہ تعالیٰ اپنے مقبول و محبوب بندوں سے محبت فرماتا ہے. اور حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے امتحان و آزمائش کی منزلوں سے گزارا، آپ پر کرم فرمایا، آپ پر شفقت ہوئی، آپ کو صحت یابی ملی، تو آپ نے بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر 4 رکعت نماز کی نیت باندھی. کیا رکعت کی؟ 4 رکعت نماز کی نیت باندھی. لقاحت اور ضعف کا یہ عالم تھا اتنی لمبی بیماری کے بعد. ہاں ایک بات یاد رکھیں، کچھ لوگ صبر ایوب کے نام سے کتاب پڑھتے ہیں اور وہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اس کے اوپر ہی لکھا ہوتا ہے اختراعی داستان، یعنی جھوٹی بناوٹی داستان، کہ حضرت ایوب علیہ السلام میں کیڑے پڑ گئے تھے، وہ کیڑے جو ہے یہ ہوتے تھے وہ ہوتے تھے. تو ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کبھی کوئی ایسی بیماری نہیں دیا جس کی وجہ سے لوگ ان سے بھاگے بھاگے دور جائیں. جب لوگ ان کے قریب نہیں آئیں گے تو وہ رب کے قریب کیا جائیں گے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ جھوٹی داستان ہے جو صبر ایوبی کے نام سے کتابیں پڑھی جاتی ہیں. میں نے بچپن میں یہاں دیکھا اور پڑھا بھی ہے اس کتاب کو. بچپن کے عالم میں اس وقت تو اتنی باتیں تو معلوم بھی نہیں تھی ہمیں. تو وہ کتابیں ہوتی تھی یہاں بنگلور میں پڑھی جاتی ہیں. سیدوں کی 16 سیدوں کی کہانیاں ہیں اور 10 بیویوں کی کہانیاں ہیں اور صبر ایوب کا واقعہ ہے. اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ اختراعی داستان ہے، یہ بناوٹی داستان ہے. آپ کتاب اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ملے گا. تو حضرت ایوب علیہ السلام کمزوری اور نقاہت کے عالم میں 3ری رکعت میں کھڑے ہوئے تھے کہ آپ کو غشی آ گئی اور غش آ کر آپ زمین پر تشریف لے آئے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گر گئے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ بارگاہ نبی میں گستاخی و بے ادبی ہے، سوء ادب ہے. ادب کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیشہ یاد رکھو. با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. تو حضرت ایوب علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے اور اسی حالت میں آپ سے سلام پھیر گیا. آپ نے سلام پھیر دیا. 3ری ہی رکعت میں آپ نے سلام پھیر دیا. یہ وقت تھا وقت مغرب. اللہ تعالیٰ نے وہی ادائے ایوبی کو امت مصطفیٰ میں باقی رکھا. نماز مغرب 3 ہی رکعت فرض قرار دی. اور عشاء کی نماز ہمارے آقا و مولا سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد، جب کعبہ مکمل ہو گیا، اس کی تعمیر کے بعد سجدہ شکر ادا کیا تھا 4 رکعت نماز کا. وہ وقت تھا وقت عشاء. اللہ نے وہی وقت عشاء کا وہی 4 رکعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور یادگار میں باقی رکھا. ارے اللہ تو اپنے محبوبوں کی یادوں کو باقی رکھ رہا ہے اور یہ اس کے بندے اس کے محبوبوں کی یادوں کو مٹانے پر تلے پڑے. یہ کیسی عقل سے دوری کی بات ہے، یہ ذہنوں سے دوری کی بات ہے، کتنی گھٹیا سوچ ہے. اللہ تو اپنے محبوبوں کی یادگاریں باقی رکھے اور یہ اس کی یادگاروں کو مٹانے پر تلے پڑے. یہ استقبال قبلہ میں آج آپ حضرات نے سنا کیوں ہوا، تحویل قبلہ کیسے ہوا اور یہ نمازیں کیسے باقی رکھی گئی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وقت پر جو ہے ہمیں اس کی ادائیگی کی 5 وقتہ توفیق رفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہ کبھی تو ہماری مسجد میں وہ آخری سب تک نمازی بھر جاتے ہیں، کبھی اوپر بھی چلے جاتے ہیں اور کبھی کم بھی ہو جاتے ہیں. بشری تقاضے کو ضروریات ہوتی ہیں، لوگ ہوتے نہیں ہیں، چلے جاتے ہیں آتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. بس آپ سے یہی گزارش ہے 5 وقتہ مسجد بھریں، نماز کو آئیں، نماز ادا کریں. اب یہ مسجد آپ کی، اب اس کی توسیع کے لیے ہم نے پچھلے جمعے بھی اعلان کیا تھا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے لبیک کہتے ہوئے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوششیں کی ہیں.
ابھی بھی میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں، جو حضرات بھی مسجد کی توسیع میں اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں، فی اسکوائر فٹ 6000 روپے رکھا ہے، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجئے اور اپنی آخرت کو سنبھالیے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں ایک بات اور عرض کر دوں، یہ اسکوائر فٹ کی بات الگ ہے، جو جمعے کا آپ کا چندہ ہے 20-20 روپے کا جو میں نے عرض کیا تھا، وہ الگ چیز ہے، وہ الگ کام میں آنے والا ہے، اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ اور جو 6000 روپے اسکوائر فٹ میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں، وہ حضرات اپنی جگہ اس میں حصہ لیں۔ اللہ آپ سب کو اور مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اس میں لفظی معنی میں غلطی کو معاف